میں ان کا کلام چھپ کے سنتا ہوں. خواتین و حضرات، میں جب بھی خلوص جان سے کسی کی بات کرتا ہوں تو میں اسے لکھتا نہیں ہوں. یہ صرف سقراط نے نہیں کیا، خالد خواجہ بھی یہی کرتا ہے. یہ شخصیت جو آج ہمارے درمیان بیٹھی ہے، یقین کیجیے ایک زمانہ تھا کہ امراؤ جاندہ کے زمانے کا ایک قصہ ہے. ان کا شعر ہے حاجی رسوا کا، انہوں نے ناول میں لکھا ہے کہ آوارگی میں ہم نے زمانے کی، وہ پہلی شاعرہ گزری ہیں اردو کی. اور یقین کیجیے عورتوں کے لیے شاعری تو چھوڑیے، جینا حرام رہا ہے اسلام میں. یہ جو تاریخ ہم نے پچھلے 200-300 سال کی دیکھی ہے ہندوستان پاکستان کی، اس میں خواتین کو جان بوجھ کر جبراً الگ رکھا گیا. ہر فلسفہ زندگی سے، ہر نقطہ نظر سے، ہر آرٹ سے، ہر فن سے ان کی گواہی عادی کر دی گئی. زندہ رہنے کے لیے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھ دیا گیا. وہاں شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، عورتوں کے لیے خاص طور پہ. خواتین چھپ کے لکھتی تھی، کسی اور نام سے لکھتی تھی، اپنے بھائیوں کے نام سے لکھتی تھی اور منتیں کرتی تھی کہ خدا کے لیے چھپوا دی. کم از کم ایک ادیب کے، شاعر کے اندر رہنے بسنے والے کٹے پٹے شخص کو تسلی ہوتی ہے جب اس کا نام چھپ کے، اس کا کلام، اس کا افسانہ ناول چھپ کے سامنے آتا ہے. بے شمار خواتین گزری ہیں جنہوں نے فرضی ناموں سے ادب پیدا کیا ہے اور بڑا خوبصورت ادب پیدا کیا ہے. پھر وہ دور آتا ہے 1935-36 کا، ترقی پسند تحریک کا. اس کے بعد بلا تخصیص خواتین سامنے آئیں. ہمیں عصمت ملی، قرۃ حیدر ملی، اور اس دوران ترقی پسند تحریک نے اتنی خوبصورت شاعر دیے، اتنے خوبصورت ادیب دیے اور اتنی عظیم خواتین دی ہمیں. یہ خاتون جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، یہ 70 کے دہائی کی، اس کے بعد کی جو سامنے کھیپ آئی ہے خواتین کی، ان میں سے ایک ہیں. اور میں نے اپنی ساری زندگی 2 خواتین کو فالو کیا ہے کراچی میں، شاہدہ حسن اور فاطمہ حسن کو. اور میں حیران ہوں کہ شکریہ بہت بہت. میں نے تالیوں کے لیے بات نہیں کی. یقین کیجئے کراچی میں جو پاکستان کا دل ہے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان کا دل ہے، وہاں پر خواتین کو ان کا حق کبھی نہیں دیا گیا. رسائل، نمائشیں، ہر چیز سے خواتین کو دور. اور پھر جب انہوں نے شعر کہے اور ایسے دھڑلے سے کہے، اتنے خوبصورت کہے، ایسے جاذب نظر کہے، دل میں کھپ جانے والے کہے اور زندہ رہ جانے والے شعر کہے، یہ حیرت کی بات ہے. فاطمہ حسن ایک اپنا انداز رکھتی ہیں، انداز تخاطب رکھتی ہیں، اپنا الگ اسلوب رکھتی ہیں، کہنے کا انداز رکھتی ہیں. جو کہنا ہے وہ کہہ جاتی ہیں اور بڑے دھڑلے سے، بڑے ٹھسے سے، بڑے اطمینان سے اور قابل ذکر انداز میں کہتی ہیں جو آپ کے دل میں اتر جاتا ہے. جو کچھ وہ کہتی ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. میں جب ان کے شعر پڑھتا ہوں، یقین کیجئے مجھے اپنی داستان لگتے ہیں. میں کم گو انسان ہوں، زیادہ باتیں نہیں کروں گا. میں درخواست کرتا ہوں آج کی مہمان خصوصی فاطمہ حسن. بہت شکریہ خالد خواجہ صاحب اس کمگوئی کا، اور صاحب صدر. بہت اچھی بات ہے کہ میری دوست اور ایک اچھی سنجیدہ شاعرہ تسنیم آپ بھی اس وقت مسند صدارت پہ ہیں، اور خدا وہ وقت بھی لایا کہ خواتین کو یہ رتبہ حاصل ہوا. اور پرویز جعفری صاحب سے ہمارا تعلق بہت دیرینہ ہے، بڑا قدیم. جتنے قدیم ہم دونوں ہیں اتنا ہی. اپنے شوہر شوکت زیدی صاحب کو کیا مخاطب کروں. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے. اگر گھر کا سکون نہ ہو
تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اہل ہیوسٹن، آپ کس دنیا کے باسی ہیں بھائی؟ آپ نے اتنی جلدی میں یہ محفل بھی سجا لی اور اس سوینئر سے مجھے حیران و پریشان بھی کر دیا. آج دوپہر کو اس کا پروف لے کر آئے تھے خالد خواجہ اور جلیلی صاحب، تو میں نے بالکل روا روی میں ان سے گفتگو زیادہ کرتی رہی، اسے دیکھا نہیں. بعد میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے تو اچھا خاصا کام کر ڈالا ہے. اور اب جب چھپ کے آیا، میں سمجھی اس کی کوئی فوٹو اسٹیٹ کاپی ملے گی، لیکن اب تو یہ بالکل باقاعدہ آرٹ پیپر پہ چھپ کے آیا ہے. سند ہے کہ انہوں نے ایک محفل بہت ہی خوبصورت سجائی تھی اور پھر اس کو کاغذی ہے پیرہن کہہ کے تصویر کا، تو یہ پیرہن کاغذی میرے ساتھ جائے گا اور ہمیشہ رہے گا ایک لائبریری میں کسی کتاب کے گوشے میں. تو آپ لوگوں کا میں باسل جلیلی صاحب اور خاص طور سے ترنم آپ نے تو یہ آپ ہی کی ساری سازش تھی جو کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے بڑے خلوص سے دعوت دی تھی اور جس کا ساتھ سب نے دیا. مفتی صاحب آپ نے ادارت میں کمال دکھایا ہے، اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے شعراء آئے ہیں ان سب کے شاعری میں ان کا اپنا اپنا رنگ ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو پاکستان میں جو ہیں وہ اپنی فضا میں ہیں، اپنی مٹی پر ہیں، وہاں تو بہت آسانی سے پھول اگایا جا سکتا ہے. آپ لوگ جو دیار غیر میں ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو پتھر پہ پھول اگا رہے ہیں. ساتھ ہی اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا سناؤں، کیونکہ کافی غزلیں ہیں تو آپ کو اس میں پڑھنے کو مل جائیں گی. تو ایک چھوٹی سی نظم سے شروع کرتی ہوں. مختصر نظم ہے، پرویز آپ نے نہیں سنی ہے، کچھ دوستوں نے جو تسنیم کے ہاں تھے سنی ہے. مصروفیت. دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں، دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں، دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے. دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں، دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے. گھر کی سب سے قیمتی شے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی الماری میں. گھر کی سب سے قیمتی شے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی الماری میں. ڈرتی ہوں تیز ہوا کا کوئی جھونکا دیواروں کو ڈھا دے گا، رشتوں کو بکھرا دے گا. گھر کی سب سے قیمتی شے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی الماری میں. ڈرتی ہوں تیز ہوا کا کوئی جھونکا دیواروں کو ڈھا دے گا، رشتوں کو بکھرا دے گا. ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے، ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے. سو میں دن بھر دروازے کی چولیں کستی رہتی ہوں، دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں. سو میں دن بھر دروازے کی چولیں کستی رہتی ہوں، دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں. ایک ہلکی پھلکی سی بھی نظم سنا دیتی ہوں. انکہی بات کا دکھ. جب بات نہیں ہوتی کیا صبح نہیں ہوتی یا رات نہیں ہوتی؟ جب بات نہیں ہوتی کیا صبح نہیں ہوتی یا رات نہیں ہوتی؟ ایک دن جو گزرنا تھا وہ کل بھی تو گزرا تھا، ایک دن جو گزرنا تھا وہ کل بھی تو گزرا تھا. جو آج گزرنی ہے وہ آج گزر جائے، جو آج گزرنی ہے وہ آج گزر جائے. ساکت ہیں کہاں گھڑیاں جامد ہیں کہاں ساعت، ساکت ہیں کہاں گھڑیاں جامد ہیں کہاں ساعت. بجھ جائیں گے سب تارے ابھرے تو ذرا سورج، بجھ جائیں گے سب تارے ابھرے تو ذرا سورج. تب ہوگی اسے فرصت کچھ حال سنانے کی، ایک ریت نبھانے کی. تب ہوگی اسے فرصت کچھ حال سنانے کی،
ایک ریت نبھانے کی رسمی ہی صحیح اس دم کیا بات نہیں ہوگی، اور بات نہ ہونے سے کیا رات نہیں ہوگی؟ رسمی ہی صحیح اس دم کیا بات نہیں ہوگی، اور بات نہ ہونے سے کیا رات نہیں ہوگی؟ چھپ جائے گا یہ سورج نکلیں گے سبھی تارے، چھپ جائے گا یہ سورج نکلیں گے سبھی تارے، آنکھوں کو کتابوں کے صفحات پر رکھ دوں گی، ایک سادہ سے کاغذ پر اس بات کو رکھ دوں گی، سادہ سے کاغذ پر اس بات کو رکھ دوں گی۔ غزل ٹھیک ہے، تو غزل میں پھر بھی کچھ بات سن لیجئے۔ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھے، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھے۔ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھے، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھے، اور ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، پوری شاعری قبا پر ہے، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین میں قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھے، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں، اور 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں، 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں، اور پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھے، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں، اور رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں، پیچھے ہوں کہاں آپ، رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں، منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل، منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھے، انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھے، اور کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، خواتین کموڈیٹی، کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھے، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھے، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھے، اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھے، مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں، آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں۔ ایک اور غزل، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے،
نہ تھی آرزو کسی دوست کی نہ کسی رفیق کی جستجو، نہ تھی آرزو کسی دوست کی نہ کسی رفیق کی جستجو، کہیں اجنبی سے بھی مل لیے کہیں دوستی سے مکر گئے، کہیں اجنبی سے بھی مل لیے کہیں دوستی سے مکر گئے، اور نہیں زندگی سے کوئی گلا کہ تھا خواب جیسا ہی سلسلہ، نہیں زندگی سے کوئی گلا کہ تھا خواب جیسا ہی سلسلہ، کبھی تیرگی کا اثر ہوا کبھی چاندنی سے بھی ڈر گئے، نہیں زندگی سے کوئی گلا کہ تھا خواب جیسا ہی سلسلہ، کبھی تیرگی کا اثر ہوا کبھی چاندنی سے بھی ڈر گئے، اور تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو اجڑ گئے جو بکھر گئے، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو اجڑ گئے جو بکھر گئے، اور کوئی اجنبی کوئی آشنا ہمیں دے رہا ہے کہیں صدا، کوئی اجنبی کوئی آشنا ہمیں دے رہا ہے کہیں صدا، کہ یہ راستوں کا طلسم ہے نہیں جانتے تھے مگر گئے، کوئی اجنبی کوئی آشنا کہیں دے رہا ہے ہمیں صدا، کہ یہ راستوں کا طلسم ہے نہیں جانتے تھے مگر گئے، کہیں آبشار میں بھیگتی کہیں سبزہ میں کھیلتی، کہیں آبشار میں بھیگتی کہیں سبزہ میں کھیلتی، میری زندگی کے تمام رنگ محبتوں سے نکھر گئے، میری زندگی کے تمام رنگ محبتوں سے نکھر گئے، اور شعر ہے یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے یہ اسی کا عکس جمال ہے، یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے یہ اسی کا عکس جمال ہے، میرا آئینہ جو وہ بن گیا میرے خد و خال سنور گئے، یہ ہنر بھی اس کا کمال ہے یہ اسی کا عکس جمال ہے، میرا آئینہ جو وہ بن گیا میرے خد و خال سنور گئے، کبھی راستے میں ٹھہر گئے کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش تروبام میں جو گئے تو اوروں کے قدر ایک آدھ دو چار کرو